ڈسکشن ہے وہ کیا سبجیکٹ ہے ہمارا؟ جس لیول پہ بچے پیدا ہوتے ہیں. ہاں، جس لیول پہ بچے پیدا ہوتے ہیں. انسان جو ہے وہ جب پیدا ہوتا ہے تو زندگی جو ہے نا وہ اسموتھ نہیں ہے. وہ ایک ایسی نہیں ہے کہ تمام لوگ جو ہے وہ سیم حالات میں پیدا ہو جائیں. سب لوگ تمام لوگ سیم حالات میں پیدا نہیں ہوتے. زندگی کی اکنامکس ایسی ہوتی ہے کہ یہ تو آپ کا ایک گڑھا ہے سمجھ لیں، اور اس گڑھے کے اوپر سے آپ کے پاس یہ سیڑھیاں شروع ہوتی ہیں. نظر آ رہی ہیں آپ کو یہ سیڑھیاں؟ آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہیں؟ ٹھیک ہے. اب یہ سیڑھیاں اوپر جا رہی ہیں جا رہی ہیں جا رہی ہیں جا رہی ہیں. جب آپ پیدا ہوتے ہیں، دنیا کا کوئی بھی جو انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ ان میں سے کسی ایک لیول پہ پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کی سمجھ لیں کہ آپ کی اکنامک لائنز ہیں، اکنامک لیولز ہیں جن کے اوپر آپ پیدا ہو رہے ہیں. ڈفرینٹ لوگ جو ہیں دنیا میں وہ ڈفرینٹ لیولز کے اوپر رہ رہے ہیں. مثال کے طور پہ جو آپ کا بل گیٹس ہو گیا یا وارن بفیٹ ہو گیا، یا اس طرح کے جو لوگ ہیں جو ٹریلینرز ہیں، وہ کون سے لیول کے اوپر ہیں؟ اس میں یہ ساری جو اکنامک کی جو سیڑھی ہے آپ کی، اس میں کہاں پر ہے؟ وہ یہاں پر کھڑے ہوئے. یہ بل گیٹس کھڑا، یہ رہا بل گیٹس. ٹھیک ہے. اچھا، تو لیکن سارے لوگ ادھر پیدا نہیں ہوتے. ان کی جو آپ کے پاس ایک لیول ہے جو ویلتھ کا لیول ہے، جس سے ان کی جو زندگی میں آسائشیں ہیں، جو کام وہ کر سکتے ہیں، یہ جو آسائشیں انہیں حاصل ہیں، چاہے وہ رہنے کے لیے گھر ہو، چاہے وہ گاڑی ہو، چاہے وہ اور باقی جو سہولیات زندگی ہیں وہ ہوں، وہ تمام ان کے لیے مختلف ہیں، کیونکہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ یہ تمام چیزیں خرید سکتے ہیں، وہ تمام چیزیں افورڈ کر سکتے ہیں. ایک آدمی اس جگہ پہ اس گڑھے میں پڑا ہوا ہے. یہ آپ کی سمجھ لیں آپ، یہ ہے پاورٹی لائن. پاورٹی لائن آپ نے کھینچ دی کہ جی اس سے نیچے کا جو آدمی ہوگا وہ بالکل غریب کہلائے گا. ٹھیک ہے نا؟ کہ یہ وہ لمٹ آپ نے کھینچ دی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بیچارے جن کو بس سر چھپانے کے لیے جگہ مل گئی ہے اور کھانے کے لیے 3 وقت کی روٹی مل گئی ہے اور زندگی کی آسائشیں ان کے پاس نہیں ہے. تو بس یہ لوگ جو ہے پاورٹی لائن کے اوپر ہے. اب بہت سارے لوگ اس پاورٹی لائن کے نیچے بھی رہتے ہیں. ایسے لوگ بھی رہتے ہیں کہ جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے. ایسے لوگ بھی رہتے ہیں کہ جن کے پاس ایک وقت کا کھانا کھا لیتے ہیں تو دوسرے وقت کے کھانے کے پیسے نہیں ہوتے. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کے پاس اگر بچہ بیمار پڑ جاتا ہے تو ان کے پاس علاج کرانے کے پیسے نہیں ہوتے. بچے مر جاتے ہیں، بڑے مر جاتے ہیں، علاج کرانے کے پیسے نہیں ہوتے. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے پاس رہنے کے لیے چھت نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ روڈوں کے اوپر، سڑکوں کے اوپر لوگ رہتے ہیں. دیکھے آپ نے لوگ ایسے کہ جو سڑکوں کے اوپر رہ رہے ہیں، جن کے سر کے اوپر چھت نہیں ہے، جن کے پاس گھر نہیں ہے، جن کے پاس کھانا نہیں ہے، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ اس گڑھے میں رہتے ہیں جو کہ پاورٹی لائن کے نیچے کا آپ کا گڑھا ہے. اچھا، اب آپ پیدا ہو گئے. جب آپ پیدا ہو گئے تو اب یہ آپ کی قسمت کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. آپ کی جو قسمت ہے، جو آپ کی لک ہے، اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ یہاں پیدا ہوں، آپ یہاں پیدا ہوں، آپ یہاں پیدا ہوں، آپ یہاں پیدا ہوں، یا پھر آپ یہاں پیدا ہو جائیں. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ کی قسمت ہے. اب آپ کسی بھی لیول پہ پیدا ہو گئے. لیٹس سے کہ آپ اس والی سیڑھی پہ پیدا ہو گئے. اب اس والی سیڑھی کا مطلب کیا ہے کہ جو آپ کی پاسٹ جنریشنز ہیں، آپ کے جو ماں باپ ہیں، جو ان کے ماں باپ ہیں، آپ لوگ اس سیڑھی پہ ان کی بدولت پہنچے ہیں. یا تو نیچے سے اوپر آئے ہیں یا اوپر سے نیچے آئے ہیں. رائٹ؟ ایسا بھی ہوتا ہے کہ محنت کرتے 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 یہاں سے آپ اوپر چڑھنا شروع کرتے ہیں، اور جب آپ پیدا ہونے والے تھے تو آپ کے ماں باپ، آپ کا جو فیملی اسٹیٹس ہے وہ اس سیڑھی کے اوپر پہنچا ہوا ہے. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ تو یہاں پر تھے اور حالات خراب ہوئے اور گرتے 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 آپ یہاں پر پہنچ گئے. لیکن جب آپ یہاں پر پہنچ گئے تو کیونکہ آپ چھوٹے ہوتے ہیں اور آپ پیمپرڈ ہوتے ہیں، آپ کو سب آپ کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، اور سب آپ کو جو ہے وہ آپ کی ضروریات کو پورا کر رہے ہوتے ہیں. اور صرف ضروریات کو پورا نہیں کر رہے ہوتے، وہ آپ کی خواہشات کو بھی پورا کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو کوئی کھلونا چاہیے، آپ نے مانگا،
انہوں نے لے دیا. آپ کو کوئی چپس چاہیے, بسکٹ چاہیے, ٹافیاں چاہیے, آپ نے مانگی, انہوں نے دے دی. ٹھیک ہے. آپ کو اسکول جانا ہے, انہوں نے آپ کو اسکول میں ڈال دیا. آپ کو سائیکل چاہیے, انہوں نے سائیکل دلا دی. تو ہو کیا رہا ہوتا ہے کہ آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں مل رہی ہوتی ہیں کہ کیونکہ وہ بغیر کسی محنت کے اور بغیر کسی جد و جہد کے آپ کو مل رہی ہوتی ہیں, تو آپ یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید یہ چیزیں سب کو ملتی ہیں, اور ایسا تو ہر گھر میں ہونا لازمی ہے. مطلب ایسا کیسے ممکن ہے کہ کوئی بچہ بولے کہ جی مجھے فون چاہیے اور اس کے ماں باپ اس کو فون نہ دلاتے؟ مطلب یہ آپ کے ذہن میں غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے ایک خاص ایج میں, جب آپ یہ سمجھ نہیں رہے ہوتے کہ دنیا چل کیسے رہی ہے. اس زمانے میں آپ کے ذہن میں یہ غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ تو سب کے ساتھ ہوتا ہے, ایسا سب کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ ایسا سب کے ساتھ نہیں ہوتا. آپ کی لیول سے نیچے کی جو سیڑھیاں ہیں ان میں ایسا نہیں ہوتا. اور بعض تو سیڑھیاں ایسی ہیں, بعض تو گڑھے ایسے ہیں غربت کے, پاورٹی کے, کہ جہاں پر تو کھانا 3 وقت کا ملنا بھی ایک لگژری ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ یہاں پیدا ہو جاتے ہیں اور آپ کو یہ ساری آسائشیں مل رہی ہوتی ہیں اور آپ اس میں زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ کے ماں باپ زندہ ہوتے ہیں تاکہ وہ یہ ساری آپ کی ضروریات پوری کرتے جائیں, تو آپ کو اس بات کا احساس بالکل ختم ہو جاتا ہے کہ یہ جو ساری آسائشیں آپ کو مل رہی ہیں یہ اس وجہ سے نہیں مل رہی کہ آپ کو ملنی چاہیے. یہ آپ کو صرف اس وجہ سے مل رہی ہیں کہ آپ کی جو فیملی ہے وہ اس لیول کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے کسی کی وجہ سے. آپ کے ماں کی وجہ سے, آپ کے باپ کی وجہ سے, ان کی محنت کی وجہ سے, ان کی سستی کی وجہ سے, کسی کی وجہ سے وہ اس لیول کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے. اب اس میں جو ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک بات کیا ہے؟ اس میں خطرناک بات یہ ہے کہ 2 باتیں ہیں اس میں. ایک تو یہ ہے کہ کیونکہ آپ کو ہر چیز مل رہی ہے اور آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ یہ آپ کو کیوں مل رہی ہے, آپ میں جو شکر گزاری کا فیکٹر ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے. آپ کے اندر سے جو کسی کا شکر ادا کرنے کی جو صلاحیت ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ کو اس میں کوئی بڑی بات لگ ہی نہیں رہی ہوتی. آپ کو یہ لگ ہی نہیں رہا ہوتا کہ آپ کے ساتھ کوئی احسان کر رہا ہے, آپ کو اس میں شکر گزاری نہیں ہوتی. اور جب آدمی کی فطرت میں شکر ادا کرنا ہو, تھینک فلنس آپ کی نیچر میں نہ ہو, کسی آدمی نے آپ کے اوپر احسان کیا, کسی آدمی نے آپ کی مدد کی, کسی دوست نے آپ کی مدد کی, اور آپ کے اندر یہ فطرت نہیں ہے آپ کی کہ آپ اس کو تھینکس بولیں, آپ کے اندر یہ فطرت نہیں ہے کہ آپ اس کو جو شکریہ ادا کریں, تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جس آدمی میں شکر گزاری کی فطرت نہیں ہوتی تو نہ تو وہ لوگوں کا شکر گزار ہوتا ہے اور نہ وہ اللہ میاں کا شکر گزار ہوتا ہے. شکر گزار ہوتا ہی نہیں ہے, وہ تو بس اس کے پاس تو کمپلینس ہوتی ہیں, مجھے یہ نہیں ملا, مجھے وہ نہیں ملا, میرے دوست کے پاس تو یہ ہے, میرے دوست کے پاس تو وہ ہے, فلانے کے, مطلب اس کے پاس کمپلینس ہوتی ہے. یہ کمپلینس کیوں ہوتی ہیں؟ کمپلینس اس لیے ہوتی ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کو اپنا حق سمجھ رہے ہوتے ہیں. آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو مجھے ملنی ہی چاہیے, بلکہ اور زیادہ ملنی چاہیے. تو بات یہ ہے کہ جب یہ ریئلائزیشن نہیں ہوتی تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی سال آپ کی پیمپرنگ کے آپ کے ماں باپ کے پاس ہیں اور ان کی استطاعت ہے کہ وہ آپ کی پیمپرنگ کر سکیں, وہ آپ کو کرتے رہیں گے. اگر اس دوران میں آپ نے یہ ریئلائز کر لی باتیں اور آپ نے اپنے آپ کو اس قابل بنا دیا کہ اس لیول پہ رہنے کے لیے آپ خود قابل بن گئے, کچھ بھی کیا آپ نے, پڑھا لکھا یا نہیں پڑھا لکھا, کاروبار کیا یا کچھ بھی کیا, کوئی بھی ایسا کام کیا کہ جو آپ کی یہ والا لیول ہے اس پہ رہنے کے لیے آپ نے اگر اپنے آپ کو قابل بنا لیا, تو اگر آپ کے ماں باپ رہے یا نہیں رہے, ظاہر ہے سب لوگ زندہ تو نہیں رہتے نا, لوگوں نے ساری زندگی زندہ تو نہیں رہنا, مطلب ایک ٹائم ہوتا ہے, آج زندہ ہے کل زندہ نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کے ماں باپ زندہ نہیں ہوتے. تو آپ کے پاس اگر تو آپ نے ان کی زندگی میں اپنے آپ کو اس لیول پہ پہنچا لیا کہ آپ نے اپنے آپ کو اس لیول پہ رکھنے کے قابل بنا لیا,
تو جو لگژریز آپ یہاں پر انجوائے کر رہے ہیں وہ آپ انجوائے کرتے رہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ جس لیول پہ بیٹھے ہوئے ہیں، انسان کی دیکھو ایک کوشش ہوتی ہے، انسان کی ایک فطرت ہے. اگر وہ اس سیڑھی کے اوپر ہوتا ہے نا تو اس کی کوشش کیا ہوتی ہے؟ جمپ کر کے اگلی سیڑھی پہ آ جائے. وہ اس سیڑھی پہ ہوتا ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اگلی سیڑھی پہ آ جائے. وہ اس سیڑھی پہ ہوتا ہے تو وہ کوشش ہوتی ہے کہ اس سیڑھی پہ آ جائے. وہ آگے سے آگے جانا چاہتا ہے، کبھی بھی وہ پیچھے مڑ کے نہیں آنا چاہتا، وہ صرف آگے جانا چاہتا ہے. تو آپ جس بھی لیول پہ پیدا ہوتے ہیں کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ اس سے ایک لیول اوپر چلے جائیں، 2 لیول اوپر چلے جائیں، 4 لیول اوپر چلے جائیں، بالکل اوپر پہنچ جائیں. ایسے لوگ بھی ہیں نا کہ جنہوں نے شروع تو یہاں سے کیا اور پہنچ کہاں گئے؟ وہ یہاں پر پہنچ گئے. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ کے پاس چانسز ہیں، آپ کے پاس اپارچونیٹیز ہیں، بہت اچھی بات ہے، پہنچ گئے. تو آپ نے یا تو اپنے آپ کو اسٹیبلائز کر لیا، اس کے قابل بنا لیا، یا آپ آگے چلے گئے. آپ کے ماں باپ جناب 10 روپے کماتے تھے، آپ نے اپنے آپ کو اس قابل بنا لیا کہ آپ 20 روپے کمانے لگ گئے. تو کیا ہوگا کہ لائف مزید بہتر ہو جائے گی. پھر جو آپ کی فزیکل لائف ہے وہ مزید بہتر ہو جائے گی. میں اس کے بعد میں آؤں گا کہ فزیکل لائف میں اور جو آپ کی دوسری روحانی زندگی ہے اس میں کیا فرق ہے. ایک تو وہ لگژریز ہیں جو آپ کے سامنے موجود ہیں، جو آپ کو فیسنیٹ کرتی ہیں. پیسہ ہے، گاڑی ہے، گھر ہے، عزت ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو فیسنیٹ کرتی ہیں. میں بعد میں اس چیز کے اوپر آؤں گا کہ ان کی حیثیت کچھ نہیں ہے. لیکن ابھی فی الحال سبجیکٹ کیونکہ اکنامکس کا ہے تو وہ سمجھنا ضروری ہے کہ آپ اس لیول کے اوپر پیدا ہوئے ہیں. اس لیول پہ آپ صرف اس وقت تک رہیں گے کہ جب تک جو لوگ آپ کو پیمپر کر رہے ہیں وہ اپنا یہ لیول مینٹین کرنے کے قابل رہتے ہیں. آج آپ کے پاس اگر آپ کے گھر میں ایک کمانے والا ہے اور وہ ایک کمانے والا جو کما رہا ہے اپنے آپ کو اس لیول پہ مینٹین کرنے کے لیے، وہ کمائی اس کی ختم ہو جائے، اس کی وہ نوکری ختم ہو جائے، اس کا وہ کاروبار ختم ہو جائے، تو اس کے لیے بھی آپ کو اور اپنے آپ کو اس لیول پہ مینٹین کرنا پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر رہنا آپ کا حق بالکل بھی نہیں ہے. کیپ ان مائنڈ، بالکل بھی آپ کا حق نہیں ہے. آپ اس لیول پہ رہ بھی سکتے ہیں اگر حالات اجازت دیں، آپ اس لیول سے اوپر بھی جا سکتے ہیں اگر آپ کوشش کریں، اور آپ اس لیول سے نہ صرف نیچے جا سکتے ہیں بلکہ بہت نیچے بھی جا سکتے ہیں. اکثر ہوتا کیا ہے دنیا میں؟ اکثر ہوتا یہ ہے کہ جو آدمی اس لیول کے اوپر اپنے بچوں کی پرورش کر رہا ہوتا ہے، اس جگہ پہ ہوتا ہے، ان کے ساتھ بیچاروں کے ساتھ ڈرا بیک کیا ہوتا ہے؟ ان کے ساتھ ڈرا بیک یہ ہوتا ہے کہ اس لیول کے اوپر جب بچوں کو اس کے ہر چیز دنیا کی بغیر کسی محنت کے میسر آ جاتی ہے تو ان کو اس بات کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے کہ ہم اس جگہ پہ رہنے کے حقدار نہیں تھے. ہم اس جگہ پہ اس لیے رہ رہے ہیں کیونکہ ہمارا باپ اس جگہ پہ تھا. باپ اس جگہ پہ کیوں تھا؟ کیونکہ باپ نے اپنے آپ کو کسی وجہ سے اس جگہ کے قابل بنایا ہے. کسی وجہ سے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. آپ بہت بڑے آرٹسٹ بن گئے، آپ بہت بڑے سنگر بن گئے، آپ بہت بڑے ایکٹر بن گئے، آپ بہت بڑے رائٹر بن گئے، آپ بہت بڑے سائنٹسٹ بن گئے، آپ بہت بڑے ڈاکٹر بن گئے. آپ نے کسی وجہ سے اپنے آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ آپ اس جگہ پہ بیٹھے ہیں. بل گیٹس ہے، ٹھیک ہے، ہمیشہ سے تو امیر نہیں ہے نا. ہمیشہ سے کیا بلینر تھا بل گیٹس؟ نہیں تھا. وارن بفیٹ ہمیشہ سے بلینر نہیں تھا. اسٹیو جابز ہمیشہ سے بلینر نہیں تھا. بن گئے کسی وجہ سے. وہ وجہ ڈھونڈنے کے لیے آپ کو پھر ان کی پاس میں جانا پڑے گا. لیکن جب ان کے گھر میں اولاد پیدا ہوگی تو کیا اس کو یہ ریئلائزیشن ہے کہ جس جگہ پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس جگہ کے اوپر بیٹھنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے، کیسے پہنچے؟ ان کو نہیں. اب ان کے پاس بے تحاشا پیسہ ہے. ہوتا کیا ہے عموماً دنیا کا اصول کیا ہے کہ جب وہ آدمی مر جاتا ہے جو اس سارے اپنے لیول کو یہاں تک لے کے آئے، اس کے بعد والوں کا لیول یہ تو چھوڑ دو، وہ یہاں کے بھی لائق نہیں ہوتے کیونکہ ان کو اتنی آسائشیں ملی ہوتی ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو بالکل ڈیولپ نہیں کیا ہوتا. بھئی ایک آدمی ہے کہ جو بہت اچھا آرٹسٹ ہے اور اپنے آرٹ کی وجہ سے وہ بلینر بن گیا.
اب وہ جو اس کی اولاد ہے کیونکہ اس کو گھر میں بیٹھ کے سب کھانے کو مل رہا ہے اور اس کو لگ رہا ہے یار میں کیا کروں گا پڑھ کے لکھ کے اسکول جا کے کیا کروں گا کالج جا کے کیا کروں گا میرے باپ کے پاس تو بہت پیسہ ہے. تو نتیجہ کیا ہوگا کہ جس دن وہ باپ مرے گا وہ آرٹ مر جائے گا جس آرٹ کی وجہ سے وہ یہاں پر بیٹھا ہوا تھا. اور یہ پھر جو یہ لیول ہے آپ کی فیملی کا وہ اس کو کھانا شروع کرے گا, اولاد اس کو کھانا شروع کرے گی اور کھاتے 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 وہ کہاں پر آ کے گریں گے, وہ نیچے آ کے گریں گے, پاورٹی لائن کے بھی نیچے آ کے گر جائیں گے. اور اتنا نیچے آ کے گر جائیں گے کہ جو غریب سے غریب کلرک بھی ہوگا وہ ان سے زیادہ کمپٹنٹ ہوگا کہ وہ زیادہ بہتر زندگی گزار سکے. تو ذہن میں ایک بات ہمیشہ سے آپ رکھیے کہ آپ جس بھی لیول پہ آج بیٹھیں گے کل آپ اس لیول پہ نہیں ہوں گے, یا تو یہاں سے اوپر ہوں گے یا تو یہاں سے نیچے ہوں گے. تو یہ چوائس آپ کی ہے. آپ ایک ایسے فیز سے گزر رہے ہیں کہ ابھی آپ کے دماغ میں بہت سارے سوال آتے ہوں گے کہ بھائی مجھے کیا ضرورت ہے اسکول جانے کی, مجھے کیا ضرورت ہے پڑھنے کی, مجھے کیا ضرورت ہے جناب یہ پڑھنے کی, مجھے کیا ضرورت ہے یہ پڑھنے کی, مجھے کیا ضرورت ہے میتھس پڑھنے کی, مجھے کیا ضرورت ہے فزکس پڑھنے کی, مجھے کیا ضرورت ہے بیکار کے کام, کھیلنا چاہیے, کودنا چاہیے, باہر جانا چاہیے, بچوں کے ساتھ انجوائے کرنا چاہیے, باقی بچے انجوائے کر رہے ہیں ہمیں بھی کرنا چاہیے, ویری گڈ کرنا چاہیے. لیکن یہ جو ٹائم ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ٹائم باؤنڈ ایکٹیویٹی ہے. یہ جو پیمپرنگ ہے اس کا ایک ٹائم ہے, یہ ساری زندگی کے لیے نہیں ہو سکتی. اس میں دو فیکٹرز کام کر رہے ہیں. ایک فیکٹر یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے جب سے آپ نے پڑھنا شروع کیا اس سے لے کے کوئی 20-22 سال میکسیمم, یہ وہ ڈیوریشن ہوتا ہے جب اچھے سے اچھے جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ بچوں کی پیمپرنگ کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں ان کی. یہ تو آپ بہت لکی ہیں, یہ آپ کو مل جائے گا 20-22 سال کا فل پیکیج آپ کو مل جائے گا جس میں آپ کی پیمپرنگ ہو جائے گی, اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن اس میں ایک اور فیکٹر بھی ہے. دوسرا فیکٹر کیا ہے کہ بھائی ماں باپ زندہ ہوں گے تو پیمپرنگ کریں گے نا, کوئی اور دوسرا باہر جا کے پیمپرنگ نہیں کرتا. کوئی باہر سے آ کے آپ کو اس لیول کے اوپر مینٹین نہیں کرتا, دنیا کا کوئی بھی آدمی نہیں کرتا. دونوں فیکٹرز امپورٹنٹ ہیں. وہ 20-22 سال مل جائیں اور آپ اس میں کچھ نہ کریں, کچھ نہ کریں, آپ نے کچھ ایسا نہیں کیا اس میں کہ آپ اس قابل بن جائیں کہ آپ کوئی ایسا کام کریں کہ آپ ایٹ لیسٹ اتنا کما سکیں کہ جتنا آپ کا باپ کما رہا تھا. نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی جو اگلی جنریشن ہوگی اور آپ کی اپنی جو جنریشن ہوگی وہ نیچے گرنا شروع کر دے گی. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو تباہ کیا کتنا ہے. آپ نے اگر تھوڑا سا تباہ کیا ہے, تھوڑی سی اگنورنس کی ہے, بھائی بہت اچھی یونیورسٹی کے بجائے آپ نے کسی تھکی ہوئی یونیورسٹی سے آپ نے پڑھ لیا ہے, ٹھیک ہے, لیکن پڑھ لیا, تو تھوڑا سا اگر آپ نے اپنے آپ کو ڈیمیج کیا تو تھوڑا نقصان ہوگا. اور اگر اپنے آپ کو آپ نے زیادہ ڈیمیج کیا ہے یا آپ نے بھائی کچھ کیا ہی نہیں, نہ کوئی علم سیکھا, نہ کوئی فن سیکھا, نہ کوئی پڑھائی کی, نہ کوئی ڈگری لی, کچھ بھی نہیں کیا, چھوڑ دیا, ٹائم ضائع کر دیا, یہ جو گولڈن پیریڈ ملا یہ ضائع ہو گیا. تو نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر آپ اس سیڑھی سے اس سیڑھی پہ نہیں گریں گے, پھر آپ اس سیڑھی سے سیدھا یہاں پر گریں گے. دنیا میں بے تحاشا ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جو لوگ یہاں سے جو ہے وہ سیدھا یہاں پر گرتے ہیں. ایسے بڑے بڑے ایکٹرز, ایسے بڑے بڑے پلیئرز جو اپنے زمانے میں بڑی عیاشی کی زندگی گزار رہے تھے, انہوں نے اپنے آپ کو مینیج نہیں کیا, اپنی اکنامکس کو مینیج نہیں کیا, سمجھا نہیں, آگے کی پلاننگ نہیں کی, تو نتیجہ کیا ہوا کہ وہ اس سیڑھی سے سیدھا اس والی سیڑھی پہ گئے, سیدھا یہاں پر آ گئے, غربت کی لائن سے بھی نیچے چلے گئے. بے تحاشا ایگزامپل موجود ہیں. اب یہاں پر جو ہے آپ نے جدوجہد کرنی ہے اوپر جانے کے لیے. بھائی اوپر کیسے جائیں گے؟ یہ ہر آدمی کی
اپنی ایفرٹس، اپنا انٹرسٹ، اپنی پلاننگ اور قسمت، یہ سارے فیکٹرز کا جو ہے نا وہ ایک کمبینیشن ہوتا ہے.